یہ جو گٹھ جوڑ ہے ان دونوں کا، انڈیا اور رشیا کا، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلحہ خرید رہا ہے، دھڑا دھڑ خرید رہا ہے۔ یہ S-400 کہاں سے لیا ہے اس نے؟ دوسرا یہ جو یہ جو جہاز ہے 57، یہ بڑا باکمال جہاز ہے، یہ ان سے اور دھڑا دھڑ تیل لیے چلا جا رہا ہے، اور ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں امریکہ کا کچھ اور سلسلہ کرنے۔ جو سب سے خطرناک بات جس کی طرف میں بھی دھیان نہ گیا ہو کسی کا ابھی تک، جس کا احساس ہی مجھے لگتا ہے کسی کو نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے اجیت دول پوتن کو کنونس کر لے کہ بھائی جب یہ پریشر ڈالیں جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے، تو تم ویٹو کر دینا۔ یہ بھی تو کر سکتا ہے، کوئی بعید نہیں کہ یہ کہیں کہ جناب یہ جو جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ٹیررزم کو بنیاد بنا کے انہوں نے جنگ کی پوری ایڈیفس قائم کی ہے، پوری عمارت انہوں نے کسی نفرت پہ نہیں کھڑی کی ہوئی کہ جی ہم نے پرانا بدلہ لینا۔ اصل بات تو وہ ہے، انہوں نے وجہ پیدا کی۔ کہانی تو کچھ پرانی ہے نا، سومناتھ سے شروع ہوتی ہے، پہنچتی یہاں تک ہے، لیکن اس کی فوری ریزن دنیا کو کنونس کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ ٹیررزم ہے۔ وہ کبھی پہلگام ہے، کبھی بامبے ہے، کبھی اڑی ہے، کبھی کچھ اور ہے، پٹھان کوٹ ہے۔ تو اب آپ حیران ہوں گے کہ چائنا کے ساتھ جو گزشتہ دنوں جوائنٹ کمیونیکے آپ نے پڑھا ہوگا کہ چائنا نے پہلی دفعہ بہت زور دے کے پاکستان کو کہا ہے کہ بھائی آپ دھیان رکھیں، اپنے ہاں ٹیررزم پہ کنٹرول کریں، اور وہ خود وکٹم بن جاتا ہے کہ ہمارا سی پیک اس وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اب میں اس طرف آ رہا ہوں، چائنا کی طرف، کہ سی پیک ورچولی آپ کا سٹینڈ سٹل پہ ہے، ہالٹ پہ ہے، جی، اس کو ہینڈ بریک لگ چکی ہے، اور مجھے نہیں یہ بریک کھلتی نظر آتی، کیونکہ اس کی بنیاد تھی چائنا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ، اینڈ دیٹ واز سیکیورٹی، کہ چائنیز پرسنل آر ناٹ سیکیور دیئر۔ ہم نے اپنی طرف سے 36 طریقوں سے ان کو سیکیور شو کرنے کی کوشش کی، اینڈ ایوری ٹائم سم تھنگ ہیپنس، جس کا پھر واحد حل چائنا نے یہ تجویز کیا کہ آپ چائنیز بوٹس کو پاکستانی سوائل پہ جانے دیں، ہم خود ڈیفینڈ کریں گے اپنے بندوں کو، تاکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم اپنے سر پہ لے لیں۔ اب اس بات پر پاکستان پسو پیش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو سوٹ نہیں، کسی بھی ملک کو سوٹ نہیں کرتی۔ البتہ امریکہ ہوتا تو ہم شاید کہہ دیتے کہ جی امریکہ تو پھر امریکہ ہے نا، امریکہ تو رومن امپائر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، دونوں میں سے ایک دن ضرور کہا تھا کہ جس طرح ہمارے پولیٹیکل پٹواریز وہ زندہ ہے نا 80s میں، اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کے حوالے سے 80s کا امریکہ ہی سمجھ رہی ہے کہ آج بھی امریکہ وہی ہے۔ چائنیز کو انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، اور چائنیز اس پر سخت سیکھ پائیں۔ رہی صحیح کسر آپ کے اس فری لنچ نے کر لی، جسے آپ فری لنچ سمجھتے ہیں، فری لنچ کچھ نہیں ہوتا، اور پھر آپ نے اس کو نامینیٹ کیا نوبیل پیس پرائز کے لیے، اور وہ سارا گو کہ اس نے ساری رنگ بازی کی تھی، ڈرامے بازی کی تھی۔ انڈیا نے بار بار اس چیز کو ڈینائی کر کے تھوڑا سا چائنیز کو ایمنسپیٹ کیا تھا، ان کو تھوڑی سی تسلی تشفی کروائی تھی کہ بھائی یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں رکوائی، ڈونلڈ ٹرمپ خام خواہ کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے تو نااہلی کی بدترین مثال یہ قائم کر دی کہ عین اس وقت F-35 کا شوشہ چھوڑ دیا، ٹویٹ کر دی کہ ہم F-35 لینے جا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ تھی کہ پھر فٹافٹ اس نے ڈیلیٹ کیوں کی؟ اسے کروائی گئی تھی کہ ڈیلیٹ کرو اس کو، مطلب کوڑ کوڑ کدھر تھے انڈے کدھر، کہ ادھر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہو اور ادھر تم وہ لینے چاہ رہے ہو، تم پاگل، جاؤ پھر وہی لے لو۔ کیا وہ تمہیں ٹیکنالوجی بھی دے گا؟ کیا وہ تمہیں الیکٹرانک کلاؤڈ بھی دے گا؟ کیا وہ تمہیں پورے کا پورا ایویکس بھی دے گا، وہ سسٹم بھی دے گا؟ تمہارے C-130 میں پورے کا پورا سیٹ کر کے پھر تمہیں بٹھائے گا جہاز کے اوپر کہ جی جا کے وہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو چائنا بھی اس وقت باقاعدہ، چائنا، رشیا
اور انڈیا آپس میں ایگریمنٹس کر چکے ہیں. 5 سال سے پینڈنگ پڑا تھا وہ ایگریمنٹ، وہ ہو گیا تھینکس ٹو آور ڈپلومیٹس. اینڈ ڈپلومیٹس یہی ہیں، یہ ہمارے کریئر ڈپلومیٹس کی بات نہیں ہو رہی. انڈیا کے معاملہ، چائنا، رشیا، یہ ڈپلومیسی جو ہے ہو رہی ہے نا، وہ یہی کرتے ہیں. یہی ہمارے جو اس وقت مدار المعام ہے، اس وقت کیا شروع سے ہمیشہ سے وہی چلتے آ رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ اپنے فیلیئرز کو کسی گنڈا پور کے سر پہ ڈال دیں. ماضی میں یہی ہوتا رہا، ہر دور کے گنڈا پورز ہوتے ہیں. بھٹو کو گنڈا پور بنا دیا تھا انہوں نے. دے ور آل گنڈا پورز کہ جی یہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے ہماری شکست نہیں تھی. یہ ادھر مجیب الرحمان تھا اور ادھر بھٹو تھا، اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. یہ فارڈر بنتے رہے، تھرو آؤٹ فارڈر بنتے رہے، اپنی نااہلیوں، نالائکیوں اور اپنی ایمبیشنز کی وجہ سے، اپنی ناک پت اندیشیوں کی وجہ سے. تو اس لیے اس وقت آپ خاطر جمع رکھیے کہ انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات ڈپلومیٹک فرنٹ کی ہو رہی تھی. آپ اس کو تو کاؤنٹ ہی نہ کریں کہ وار مشین کس کی کیا کرتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے. فی الحال تو انہوں نے جو ایک اورا کریٹ کر دیا ہے کہ جی ہم تو جو کر رہے ہیں ہم تو صرف اور صرف اپنی سالمیت کے لیے، صرف ٹیررزم کو روکنے کے لیے. کسی نے نہیں ان سے پوچھا کہ جو بلوچستان میں کروا رہے ہو تم وہ کس کھاتے میں ہے، یہ تمہارا ٹی ٹی پی کس چکر میں ہے، ٹی ٹی پی کے ذریعے تم کیا کروا رہے ہو، صبح و شام کروا رہے ہو، 3 ٹائم کروا رہے ہو. قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے فوجی جوانوں کا ہو رہا ہے، سیولینز کا ہو رہا ہے. وہاں پر انڈیا خاموش ہے. پوتن کو پوچھنا چاہیے تھا اجیت دول سے، یا چائنیز کو پوچھنا چاہیے. چائنیز فارن منسٹر آ رہا ہے ان قریب، شاید وہ پھر سے یہی سیکیورٹی کی بات کرے. اچھا اس سے پہلے ایک اور اہم بات جس پہ چائنیز ناراضی جو ہے نا، ہمارے ہاں میڈیا میں تو یہ چیزیں آتی ہیں ہی نہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، اور لوگ تردد بھی نہیں کرتے. پھر یہ کہ اگر پتہ بھی ہو تو پلے ڈاؤن کر دی جاتی ہے خبر کہ چھوڑو یار تم نے رات کو کیا خبر دے دی، ایسی بکواس ہے، اس کی تردید دو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اب جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو، ایئر چیف آیا ہوا تھا چائنا کا، ٹھیک ہے، اور یہ خاص طور پہ جیسے 7 ترکیب استعمال لکھ کے بھیجتے ہیں نا کہ اس کا مینول مشین کا یہ ہے، اس کے ساتھ یہ تلقین کی انہوں نے کہ اس کو تم نے خفیہ رکھنا ہے کہ وہ یہاں آیا، یہ کیا، وہ کیا، تم نے مطلب اس کا اعلان نہیں کرنا. آپ نے اس کا وہ ڈھنڈورا پیٹا صرف بتانے اور دکھانے کے لیے، ڈبل گیم کرنے کے لیے کہ جی چائنیز بار بار آ رہے ہیں ہمارے پاس تو بتائیں، پھر بتائیں ہم کیا کریں. چائنیز بار بار آ رہے ہیں جی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس نے ڈبل گیم کرنی ہو. اور ڈبل گیم کون کرتا ہے؟ جو لالچی ہو، جو کمزور ہو، نااہل ہو. ہم سب کچھ ہیں، اور انہیں جب کہا جائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، سڑ کے سوا ہو جاتے ہیں جب ان پر تنقید کی جائے. یار آپ ہم پر تنقید کر رہے ہو، ہم جو اوتار ہیں تم ہم پر تنقید کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اسی طرح کے بھاڑے کے ٹٹو انہوں نے پالے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں غدار قرار دیں، مجھ جیسوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ 1 منٹ میں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو وقت آئے گا تو پھر بیٹھیں گے نا، اس چیز کا نتارہ کریں گے کہ کس کس جگہ پر کس نے کتنی دفعہ غداری کی. ہم نے کی یا ہمیں غدار کہہ کر تم نے کی. تو یہ ساری چیزیں نااہلیاں ہوتی رہی تھرو آؤٹ. انہوں نے اعلان کیا اور اس پر بہت برا مانا، انہوں نے ڈسپلائر دیا چائنا نے. یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں منع کیا تھا، تم نے پھر یہ سارا سلسلہ کر دیا. اور اب آنے والے دنوں میں اٹس اے میٹر آف a few weeks, I tell you, a few weeks, we are this short of، میں ہمیشہ کہتا ہوں فل اسکیل وار، کہتا ہوں نا فل اسکیل وار ہوگی، بڑے میگنیٹیوڈ کی ہوگی، یہ پرولونگ کرے گی. اور آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، انڈیا کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ یہ ذہن میں رکھ کے پھر جنگ کی طرف جائیے گا. آپ کچھ کہہ اس پرولونگڈ وار پہ چائنا کہاں کھڑا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چائنا وہیں کھڑا ہوگا جہاں چائنا اس وقت کھڑا ہے. آپ دور مت جائیے. سن 2023 میں چائنیز وزیر خارجہ کی گفتگو اور اسی چائنیز وزیر خارجہ کی گفتگو چند ہفتے پہلے وہ سن لیں. بلکہ پروڈیوسر صاحب یہ ساتھ لگا دیجئے
یہ ذرا سنوائیے ہمارے ویورز کو. I'll show you two Chinese readouts. One is from 2023, from a meeting between Asim Munir and Wang Yi, and the other is from today, 2025. Now listen to the 2023 statement first. China will continue to firmly support Pakistan in safeguarding its sovereignty, independence and territorial integrity. No matter how the international situation changes, China will always be Pakistan's reliable, strategic, cooperative partner. That's a very strong commitment. Now look at 2025. Those words and commitments are missing. Instead, here is what it says, and I'm quoting again: China will, as always, take Pakistan as a priority in its neighborhood diplomacy. Not even the priority, just a priority. This is strange because of two reasons. One, the obvious dilution of China's commitment, and second, the timing. This was Munir's first trip to China after the fighting with India. So if anything, China had more reason to support Pakistan. Now was the time to talk about sovereignty and independence. Yet Beijing omitted it from the statement. The question is why? Are they unhappy with the CPEC delays? Are they angry about the attacks on their people? Are they trying to protect their reset with India? Are they unhappy with Pakistan cozying up to the US? Or are we simply reading into it? At this point, we cannot be sure. But either way, one thing is clear: this iron brotherhood is rusting in parts. کہ دونوں میں ایک کیٹاکلسمک چینج ہے. میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی اگر آپ کو یاد ہے. جی جی میں تو دیکھ رہا، میں تو نان سٹاپ جب سے جلا وطن ہوئے میرا تو سبجیکٹ یہی بن گیا کہ یہاں بیٹھ کر چیزوں کو آپ پینورامک ویو آپ کو مل رہا ہے، آپ زیادہ کلوزلی کلیئرلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. اور میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بتاؤں کہ بھائی یہاں تمہارا پانی مر رہا ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن توبہ، وہ انہیں ہم پہ پرچے دینے سے فرصت نہیں.